اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ زمر کی یہ آیات مبارکہ 23ویں پارے کے آخر میں آخری رکوع میں ہے۔ ان مبارک آیات میں ذکر الہی کا اور اللہ کے ذکر کا بیان منفی اور مثبت دونوں انداز میں فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کوئی ایسا بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ جب بھی دین کی، اسلام کی، نیکی کی بات ہوتی ہے تو اس کے دل میں بیٹھتی ہے، اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ اور بدنصیبی اگر ہو تو جس طرح مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ نے کہا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں تک آپ کی بات نہیں پہنچتی۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ لے کے جاتی ہے کفر تک۔ اسے کہتے ہیں گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اور اللہ پناہ دے اگر گناہ بڑھتے رہیں، نافرمانی بڑھتی رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کریم دل پر مہر کر دیتے ہیں، پھر آپ اسے لاکھ اچھی باتیں کہیں وہ اس کے دل تک نہیں پہنچتی، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، بالخصوص ذکر اسم ذات شرح صدر کی بنیاد ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر ذاکر اطاعت شعار ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہمارا معیار بڑا عجیب ہے، ہم ہر بندے کو باجدید بستانی یا اس پائے کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ نیک و بد اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر برائی بھی کرتا ہے تو اس کی ایک حیثیت ہے، اس حد تک کر سکتا ہے۔ نیکی بھی کرتا ہے تو اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس حد تک کر سکتا ہے۔ وہ اپنی حیثیت میں نیک یا بد ہوتا ہے۔ تو فرمایا بہت ہی خوش نصیب وہ ہے کہ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، جسے شرح صدر نصیب ہو گیا، جسے نیکی کی بات
سمجھ میں بھی آتی ہے، پسند بھی آتی ہے، اور اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ اور شرح صدر جسے نصیب ہو جائے تو فرمایا وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں نور من اللہ نہیں فرمایا، نور من رب فرمایا، صفت ربوبیت کا ذکر کیا، چونکہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرے۔ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے روشنی، نور، رہنمائی، ایک کیفیت مل جائے کہ طبیعت نیکی کو برائی سے تمیز کرے، برائی سے نفرت کرے، نیکی پر عمل کرے، تو یہ سعادت اور یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی کے ساتھ چل رہا ہو۔ اب اس کے مقابل ذکر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بہت بڑی بد نصیبی، بہت بڑی بدبختی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہو گئے؟ من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یعنی دلوں کی سختی کیا ہے؟ یہاں اسم ذات شمار فرمایا، چونکہ ذکر اسم ذات کا ہوتا ہے، تو من ذکر اللہ فرمایا کہ دل اتنے سخت ہو گئے۔ قساوت قلبی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے محروم ہے۔ تو فویل وائے ہے، یعنی بہت بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ، بہت خسارہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، بہت افسوس ہے ان پر، دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو گویا دونوں حالتیں جو ہیں وہ منحصر ہے ذکر اسم ذات پر۔ ایک دل ہے جو ذاکر ہے، ذکر اسم ذات نصیب ہے اس کو، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے۔ من جانب اللہ، طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے اللہ نے نور کہا ہے، روشنی فرمایا ہے۔ وہ نور یہ ہوتا ہے کہ اسے برائی کی شکل، برائی کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ برائی سے نفرت کرتا ہے، اور نیکی اور اطاعت بھلی لگتی ہے، اور نیک بات بھلی لگتی ہے، اسے وہ قبول کرتا ہے۔ اسے شرح صدر یا سینے کا کھل جانا کہتے ہیں۔ یہ نعمت ذکر الہی کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ اور میں بارہ عرض کر چکا ہوں، لکھا بھی جا چکا کہ کوئی صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ذکر ہے۔ عبادت کرتا ہے، عملی بھی ذکر ہے، جو اس میں پڑھتا ہے وہ ذکر لسانی ہے۔ تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر لسانی ہے۔ تو ذکر کا ایک درجہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن جو درجہ مؤثر ہے، جو نتائج پیدا کرتا ہے، وہ ذکر قلبی ہے۔ اس لیے کہ فرمایا بہت دکھ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، للقاسیۃ قلوبہم۔ اور کیوں سخت ہو گئے؟ من ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یعنی اتنے سخت ہو گئے کہ ان میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ذکر قلبی کے علاوہ کوئی بات نہیں بنتی، اور ذکر قلبی سے محروم ہونے کا نتیجہ یہ ہے اولئک فی ضلال مبین۔ ذکر قلبی نصیب نہ ہو
تو گمراہ ہو جاتا ہے بندہ، راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، اللہ کریم نے بہت خوبصورت باتیں نازل فرمائی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کریم نے ایسی خوبصورت باتیں نازل فرمائی ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی دوسری بات اتنا حسن نہیں رکھتی جتنا حسن اللہ کی نازل کردہ باتوں میں ہے۔ جو حسن اللہ کی کتاب اور اللہ کی نازل کردہ باتوں میں ہے وہ بے مثال ہے، مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم خالق بھی نہیں ہے۔ جھگڑا یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق نہیں ہے تو پھر خالق ہوگا، نہیں، قرآن خالق بھی نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے، تو پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن صفت ہے خالق کائنات کی۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات جس طرح بے مثل و بے مثال ہے، اس کی صفات بھی ویسے ہی بے مثل و مثال ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی مثال نہیں ملتی، اسی طرح اللہ کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک ہے۔ تو قرآن کلام ہے ذات باری کا، ذاتی کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ قرآن صفت ہے اللہ کی اور بے مثل و بے مثال ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کے الفاظ کا استعمال، اس کے جملوں کی بندش، اور ان میں اسرار و رموز اس دنیا کے بارے ہوں یا عالم امر کے بارے ہوں، عالم خلق کے بارے ہوں یا عالم آخرت کے بارے ہوں، ہر آیت میں اتنے اسرار و رموز ہیں کہ 14,500 سال ہو گئے، بڑے بڑے ہستیاں اللہ نے پیدا کی اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، تشریح کی، اس پر بات کی، لیکن وہ خزانے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ کوئی نیا اللہ بندہ پیدا کر تو وہ پھر نئی بات اس سمندر کی تہہ سے کوئی نیا موتی نکال کے لے آتا۔ تو اللہ نے وہ باتیں نازل فرمائی جو اپنے حسن کی مثال آپ ہیں، کوئی دوسرا ان کی مثال نہیں۔ ایک ایسی کتاب متشابہہ جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، یعنی جس کا کوئی مضمون کسی دوسرے مضمون کے مقابل نہیں آتا، اس کی تردید نہیں کرتا، بلکہ سارے مضمون ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، اور جو کثرت سے دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے رات دن۔ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ اسے پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں، بے پناہ دہرائی جاتی ہے، لوگ اسے زبانی یاد کر لیتے ہیں، دل نشیں کر لیتے ہیں، سینے میں جذب کر لیتے ہیں، نوک زباں پہ رہتی ہے رات دن۔ دنیا میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی، پڑھے جانے والی کتاب اللہ کا قرآن۔ رات دن کا کوئی لمحہ خالی نہیں جب کروڑوں لوگ تلاوت نہ کر رہے ہوتے ہیں زمین کے کسی نہ کسی گوشے میں۔ پھر فرمایا بات یہ ہوتی ہے، کتابوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک اچھی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے خیالات کو متاثر کرتی ہے، آپ کے ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ کوئی بات، کوئی مضمون، کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جو دل کو بھی پسند آتا ہے، دماغ سے گزر کر دل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب تو ہے ہی عجیب
تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ تو رگو پے میں اس کی کیفیات سرائیت کر جائے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ بہت بڑا فاضل اور عالم جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایک کیفیت اس کے دل و جہاں پہ، رگو ریشے پہ، ذرے ذرے پہ ایک کیفیت بنتی ہے۔ لیکن ایک جاہل ان پڑھ جسے ترجمہ نہیں آتا، صرف عبارت پڑھی، جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک کیفیت اس کے بھی رگو پے میں جاری ہو جاتی۔ وہ ترجمہ نہیں سمجھ رہا، مفہوم نہیں سمجھ رہا، لیکن اس کے دہرانے، اس کی تلاوت میں ایک خصوصیت یہ ہے، چونکہ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی کیفیات کا حامل ہوتا ہے۔ آپ جس کی بات سنتے ہیں، بات کرنے والا اگر نیک ہے تو وہ نیکی کا اثر اس کی بات میں بھی آتا ہے۔ آپ مسلسل سنتے رہیں تو آپ نیک ہونے لگ جائیں گے۔ آپ کسی بدکار کی بات سنتے ہیں تو اس کی برائی کا ایک اثر اس کے کلام میں بھی ہوتا ہے۔ آپ مسلسل اس سے گپ شپ رکھیں تو کسی نہ کسی برائی میں آپ بھی مبتلا ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ وہ کیفیت بنتی۔ تو یہ کلام باری ہے، ذات باری کے انوارات ہوتے ہیں اس میں۔ سمجھنے والے پر اثر اس کی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جسے پتہ نہیں چلتا تلاوت کی کیفیات سے معروم نہیں رہتا، چونکہ کیفیات تو تلاوت میں، جب تلاوت کرتا ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کو اللہ سے آشنائی ہے، جو عظمت آشنا سے واقف ہے۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ یخشون ربہم، تو خشیت الہی کیا ہوتی ہے؟ خشیت الہی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ ادراک ہو، اللہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، بہت علیم ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت محتاج ہوں، ایک ایک قطرہ پانی، ایک ایک ذرے کے لیے، خوراک کے لیے، ہوا کے ایک جھونکے کے لیے، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے میں محتاج ہوں، جن پر میں زندہ ہوں، میں کمزور ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں۔ عظمت الہی کا احساس اور اپنی کمزوری کا ادراک خشیت پیدا کرتا ہے۔ جب اپنی کمزوری کا ادراک ہو، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ تو فرمایا جن میں خشیت موجود ہے، جو اپنی حیثیت کے مطابق عظمت الہی سے آشنا ہے، ان کے تو بال بال لرز جاتا ہے، کھال کے ریشے ریشے میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ان کا سارا وجود اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا۔ اسے اصطلاح تصوف میں سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ آپ لطائف کرتے ہیں نا، 6 لطائف کرنے کے بعد 7واں لطیفہ سلطان الاذکار ہوتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز ساتھیوں کے دلوں میں زندہ ہوگی۔ سلطان الاذکار پہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہڈیاں، چمڑا، رگو ریشہ، پٹھے، خون کا ہر قطرہ، بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جائے، اللہ ہو نکلے۔ کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ یہی آپ فرمایا کرتے ہیں۔ سائنس، آج کل سائنس کا بہت زمانہ ہے اور لوگ سائنس کے حوالے سے بات بڑی جلدی مانتے ہیں، اور آج کل سائنس اپنے انکشافات میں بھی بہت تیز ہے، بہت دور تک
رسائی حاصل کر چکی. اللہ جب چاہتا ہے کسی علم کا دروازہ کسی پہ کھول دیتا ہے. تو سائنسدانوں کی تحقیق یہ تھی کہ انسانی وجود میں 2 کھرب سیل ہیں. کھرب بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. 100 لاکھ کا 1 کروڑ بنتا ہے, 100 کروڑ کا 1 ارب بنتا ہے, 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے. تو انسانی دنیا پہ انسانوں کی آبادی ابھی 6 ارب پوری نہیں, جبکہ ایک انسانی وجود میں وہ کہتے ہیں 6 کھرب سیل ہیں. اب اس پر نئی تحقیق آئی ہے. جو تھوڑا بہت سائنس پہ منکشف ہوتا ہے پھر سائنس آگے بڑھتی رہتی ہے. تو اب نئی تحقیق جو آئی ہے, اگلے دن وہ کمپیوٹر پہ تھی, میں نے اس کا پرنٹ بھی نکالا ہے, میرے پاس دفتر میں پڑا ہے. تو سائنسدانوں نے اب یہ ریسرچ کی ہے کہ یہ 2 کھرب سیل جو ہیں یہ تو بچے کے وجود میں ہوتے ہیں, اور جب وہ بڑھنا شروع کرتا ہے تو سیلوں کا جو سائز ہے وہ نہیں بڑھتا, سیل اتنے ہی رہتے ہیں. تو وجود بڑھتا کیسے؟ ان کا سیل زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا حجم یا ان کا وجود نہیں بڑھتا بلکہ ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک جوان آدمی کے وجود میں 1000 کھرب سیل ہوتے ہیں. جب آدمی اپنا وجود پورا مکمل کر لیتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, تو اس کے وجود میں کتنے سیل ہو جاتے ہیں؟ 1000 کھرب, جسے انگریزی میں آپ ملین, بلین, ٹریلین شمار کرتے ہیں تو وہ تقریباً 3 ٹریلین. یہ سارے سیل ایک وجود میں 1000 کھرب. اب جب سلطان الاذکار پہ وہ ایک بار اللہ کرتا ہے تو اس کے وجود سے 1000 کھرب بار اللہ کی آواز نکلتی. فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ان کی کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک, یعنی باہر کے پردے سے لے کر انتہائی اندر تک وجود کا ہر ذرہ یا ہر سیل ذاکر ہو جاتے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور ذکر قلبی کی بات کر رہا ہے قرآن حکیم. ثم تلین جلودہم وقلوبہم, ان کی کھال, ان کی جلدیں, اس سے لے کر ان کے دلوں تک اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. اور یہ کھال سے دل تک سارے وجود کا ذاکر ہونا, اسے کہتے ہیں سلطان الاذکار. اب جس بندے کا سلطان الاذکار جاری ہو گیا تو گویا ایک لمحے میں اس کے وجود سے 1000 کھرب بار اسم ذات کا نعرہ بلند. ہر باڈی سیل ذکر کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک ھدی اللہ, یہی تو اللہ کا انعام ہے, یہی تو اللہ کی ہدایت ہے, یہی تو بہت بڑا انعام ہے جس عالم آب و گل میں انسان حاصل کر سکتا ہے. یاتی بہ من یشاء, لیکن جسے چاہتا ہے دیتا ہے.
اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، اتنا قیمتی مقام ہے کہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا۔ میں نہیں کہتا کہ کسی کو مراقبات نصیب ہوئے، کسی کو فنا بقا تک نصیب ہوئے، کوئی سالک المجذوبی تک پہنچا، کوئی منازل بالا میں چلا گیا، فنا فی الرسول نصیب ہوا، بارگاہ رسالت میں پہنچا۔ یہ سب باتیں پیمانوں سے، پیمائش سے، اندازوں سے بالا تر ہیں۔ ان کے لیے یہ سوچنا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا، یہ ایک جاہلانہ سی بات لگتی ہے۔ یہ میرے آپ کے پیمانوں سے بہت آگے کی بات ہے۔ کسی کا اس عالم آب و گل سے اٹھ کر بارگاہ رسالت میں پیش ہونا، یہ انسانی دنیاوی جو معاشرتی علوم ہیں ان کے اندازے سے باہر ہے۔ یہ کیفیات ہیں، کیفیات کے لیے واضح نے کوئی لفظ وضع ہی نہیں فرمایا۔ یہ حاصل کی جا سکتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں، یہ لکھی پڑھی نہیں جا سکتی۔ لیکن جو بات قرآن حکیم بتا رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ جب ان پر خشیت الہی وارد ہوتی ہے، قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ ان کے پورے وجود میں ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تلینو ان کے جسم، دل، گوشت سے لے کر دل تک پورا وجود نرم ہو جاتا ہے، لین ہو جاتا ہے۔ گناہ سے کساوت، سختی آتی ہے، یاد الہی سے نرمی آتی ہے، اور نرم ہو کر ذکر الہی میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس ذکر اللہ، اس میں ذکر، اس میں ذات میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ ذکر اس میں ذات جب پورا وجود ذاکر ہو جاتا ہے تو ایک لمحے میں ایک بدن سے 1000 کھرب بار اللہ نکلتی ہے۔ تو پھر اندازہ کیجئے کہ جس بندے کو صرف لطائف بھی نصیب ہو جائیں اس پر اللہ کا کتنا انعام، اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے جسے ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے اگر نصیب ہو جائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج طبیعت خراب تھی، ذکر نہیں ہو سکا، آج مصروفیت زیادہ تھی۔ میرے بھائی، ذکر نہ ہو سکنے کی تو بات ہی فضول ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تم قبلہ رو ہو کر اور بیٹھ کر، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، قبلہ رو نہیں تو ذکر تو کریں۔ لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، لیکن ذکر تو کریں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ذکر تو کریں۔ پیدل چل رہے ہیں، ذکر تو کریں۔ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، کسی پہلو۔ اور پھر یہ ایک خودکار نظام ہے، جب چل پڑتا ہے تو چلتا رہتا ہے، لیکن اسے آپ کی توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کسی دوسری طرف توجہ ہو گئی، بھول گئے، کسی کام میں لگ گئے، جب بھی یاد آ جائے پھر اسے ایک دھکا لگا دو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کر، اگر بھول جائے جب یاد آئے پھر ذکر شروع کر۔ کام میں مصروف ہے، کر رہے ہیں تو کام کرتے کرتے جب خیال آئے تو 2 ضربیں دل کو لگا دو، اسے ایک دھکا اور لگا دو، وہ رڑتا رہے، چلتا رہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی دولت ہے، اسی لیے آج تک
یہ براہ راست بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتی ہے۔ درمیان میں جتنے اور واسطے اور ذریعے ہیں یہ سب خادم ہیں بارگاہ رسالت کے۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے لی بھی، تقسیم بھی کی، مشائخ عظام نے حاصل بھی کی، تقسیم بھی کی، لیکن صحابہ کرام سے لے کر مشائخ عظام تک یہ سارے واسطے اور ذریعے ہیں، ملتی آج بھی قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی کیفیت کا اجرا جو ہے کیفیت کی تقسیم جو ہے، وہ خزانہ جس سے یہ سمندر بہتا ہے، جس سے یہ چشمہ پھوٹتا ہے، جس سے دریا نکلتا ہے، وہ ہے قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ اتنی ہی قیمتی دولت ہے۔ بڑے بڑے اولو العزم، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صاحب منصب، کوئی ایسا نہیں کہ جو براہ راست اللہ سے لے کر آگے تقسیم کرے۔ ہر بڑے سے بڑا ولی اللہ محتاج ہے لینے کا بارگاہ رسالت سے۔ آگے سارے وسائل اور ذرائع ہیں، اور بڑے اللہ کے قیمتی بندے ہیں وہ جن کو اس کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، کہ جو حاصل کرتے ہیں اور آگے تقسیم کرتے ہیں، وہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ حق در حقیقت جسے آپ ہدایت 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 کہتے ہیں، یہ ہدایت کی بنیاد، یہ بنیادی پتھر ہے جس پر ہدایت کی عمارت استوار ہوتی ہے، اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی قید لگا دی کہ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو جنہیں نہیں دیتا ان بیچاروں کا پھر کیا قصور؟ وہ تو اس نے چاہا ہی نہیں۔ بات ایسی نہیں، اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس کو چاہتا ہے۔ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے خلوص کے ساتھ، اسے وہ عطا کر لیتا۔ یہ اختیار بندے کو دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے بندے کو دکھا دیے۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اللہ کے شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا نافرمانی کا۔ بندے کے پاس پیدا ہونے کا اختیار نہیں ہے، اپنی شکل بنانے کا اختیار نہیں ہے، اپنی عقل حاصل کرنے کا اختیار نہیں ہے، اپنا رزق لکھنے کا اختیار نہیں ہے، اپنی عمر کا اختیار نہیں ہے، صحت و بیماری کا اختیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اسے با اختیار کیوں کہتے ہیں؟ وہ بابا غالب نے کہا تھا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے جو سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کی۔ یہ انہوں نے دنیاوی امور کے بارے کہا، لیکن اس بات کو بھول گئے کہ اللہ نے جو سب سے بڑا اختیار دیا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، کہ دونوں راستے بتا دیے نیکی اور برائی کا، اور اختیار دے دیا کہ اب تم کس راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ تم نے اختیار کرنا۔ فرمایا جو انابت کرتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، میں اسے ہدایت دے دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل میں اس کی طلب پیدا ہوتی، اور جن کے دل میں طلب پیدا نہیں ہوتی
یہ بڑی عجیب بات ہے، مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، 13 سالہ مکی حیات مبارکہ میں کوئی منافق شامل نہیں تھا۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگے، مدینہ منورہ ایک 3000 گھروں کا ایک گاؤں تھا، کچے مکانوں کا، اس وقت، آج کا نہیں۔ تو یہ بنیاد تھی اسلامی ریاست کی۔ تو جب ریاستی بات آنے لگی تو منافقین بھی آ گئے، کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جن کے دل ہدایت نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ دنیاوی مفاد کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا دعویٰ کر کے شامل ہو گئے۔ اور وہ حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، جہاد پر بھی جاتے رہے، اگرچہ میدان جہاد میں جا کر انہوں نے منافقتی کی، لیکن چلتے رہے ساتھ۔ ہوا کیا؟ انجام کار اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، ان میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اس کی قبر پر تشریف لے کے بھی نہیں جائیں گے، اور اللہ انہیں کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح جب اہل اللہ کے پاس بھی جماعتیں بن جاتی ہیں، طالب جمع ہو جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غریب فقیر مسکین بھی، دنیا دار بھی، کاروباری بھی، سرکاری عہدیدار بھی۔ تو پھر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یار یہاں طرح طرح کے لوگ ہیں، اس میں شامل ہو جانا چاہیے، کسی سے کوئی کام پڑ سکتا ہے، بندہ کام نکلوا لیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انجام کار دعا سے بھی معروم ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے حق میں دعائے خیر بھی نہیں کہتا، کوئی کلمہ خیر بھی نہیں کہتا، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 10 سال بعد۔ جس کا دل یہ فیصلہ نہ کرے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اس کے پاس یہ نعمت رہتی نہیں، خواہ وہ اس مجلس میں برسوں بیٹھا رہے۔ یادی الیہ من ینیب، جس کا نہاں خانہ دل اس میں طلب پیدا ہوتی ہے، وہ طلب کی آرزو کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ حقیقتاً رہنمائی ہے بارگاہ الوہیت کی، بارگاہ رسالت کی، جنت کی طرف جانے کی۔ یہ مین راستہ، مین سڑک، مین روڈ ہے، بڑا راستہ ہے بارگاہ رسالت، بارگاہ الوہیت، اللہ کی جنت میں جانے کا۔ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جو طلب کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو خلوص دل سے طلب نہیں کرتا، آدمی کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، بظاہر بڑی صورت دینداروں والی بنا لیتا ہے، اور اندر سے بات صحیح نہیں ہوتی، اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، آخر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے پھر اس کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا، پھر وہ ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم نے اس خزانے کا ذکر اتنے بہترین الفاظ میں کیا ہے، اور اس دولت کی قیمت کا ایک رخ واضح کیا ہے کہ طالبوں کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ اللہ انہیں کتنی بڑی نعمت عطا کر رہا ہے، تاکہ وہ شکر کریں، اور جو شکر کرے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے میں نعمتیں اتنی زیادہ کرتا جاؤں گا اور دیتا جاؤں گا۔ تو انسانی عقل، انسانی علم، انسانی اندازے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ رات دن کا جتنا وقت
ذکر پہ صرف ہو، اصل کام پہ وہی وقت ہے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو زندہ رکھے، اس دولت کی قیمت کا اندازہ نصیب فرمائے، احساس نصیب فرمائے، اس پہ قائم رکھے، اور اس نعمت کو ہم قبروں میں ساتھ لے کے جائیں، برزخ میں ساتھ لے کے جائیں، آخرت میں ہمارا حشر صالحین اور اہل اللہ اور ذاکرین کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا، اللہم ربنا نور قلوبنا، اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے، تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ کریم محتاجوں کی دستگیری فرما، اپنے بندوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ ہدایت پہ زندہ رکھ، ہدایت پہ موت نصیب فرما، اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ حشر فرما۔ اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ منزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر دار، نافعا غیر دار، نافعا غیر دار۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ